یقیناً سپیریئر کالج پشاور، جہاں پہ ایک طرف غیر نصابی سرگرمیوں کو فروغ دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو نصاب بھی پڑھایا جا رہا ہے، تو وہاں پہ سٹالز ہر سال لگائے جاتے ہیں۔ اب بھی ایسا سٹال لگایا گیا ہے جہاں پہ پریکٹیکلی مشقیں کی گئی ہے طلباء و طالبات کی جانب سے، اور خصوصی طور پر جو مختلف ہمارے حالات اور چیلنجز سامنے آ رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں پہ، ٹیکنالوجی سے متعلق، تو یہاں پہ اسٹالز موجود ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ طالبات بھی موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ جو اسٹال لگایا گیا ہے وہ ایک کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، کہ کس طرح جو ڈیزاسٹر آتے ہیں اور اس کا مجموعی طور پر معاشرے پہ اثرات کیا ہے، زندگی کس طرح بدل دی کلائمیٹ چینج نے۔ تو بات کرتے ہیں یہاں پہ طالبات سے۔ اچھا بیٹی، بتائیے گا کہ یہاں پہ کس طرح آپ کو آئیڈیا آیا اور کلائمیٹ چینج پہ کیا کہے گی، کیا پیغام دے گی آپ؟ السلام علیکم، میرا نام لائبہ جعفر ہے، میں ہیثم کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں، فرسٹ ایئر پری میڈیکل کی۔ یہ ہمیں بہت ایک اچھا اور نیو آئیڈیا لگا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ماحول ہے وہ مسلسل خرابی کی طرف جا رہا ہے اور اس میں کوئی بہتری نہیں آ رہی۔ سب سے پہلے تو اپنے ماحول کو خراب کرنے میں ہمارے انسانوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ ہم اپنے ماحول کو، جتنی پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، انسان کی ضروریات بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں، ہم سب سے زیادہ جو ہے تو ڈیفورسٹیشن کرتے ہیں۔ ڈیفورسٹیشن اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس میں درختوں کی مسلسل کٹائی کی جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس کلائمیٹ چینج کنٹرول کا یہ ہم نے ماڈل بنایا ہے۔ اس میں ہم لوگوں نے جو ہے اسپیسیفک پوائنٹس بتائے ہیں کہ ہم اس کو کیسے مینیج کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کو کیا ہے کہ فلڈ مینجمنٹ، جو سیلاب آتے ہیں ان کو کیسے مینیج کیا جائے۔ سیلاب جب آتے ہیں تو ہمیں اس کو اس طرح مینیج کرنا چاہیے کہ اس میں ہم نے دیکھا ہے واٹرسٹ مینجمنٹ۔ اس میں یہ ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس میں جو سیلاب میں جتنا پانی آتا ہے اور وہ ہمیں جو ہے تو متاثر کرتا ہے، وہ سارا پانی ایک جھیل یا دریا میں سٹور ہو جاتا ہے، جس سے کافی بچت ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں ریفورسٹریشن کرنی چاہیے کہ جتنے زیادہ گھنے جنگلات ہوں گے، درخت زیادہ ہوں گے، تو پانی کے بہاؤ کو وہ روک تھام کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ بتائیے گا کہ جو یہاں پہ مختلف قسم کے جانوروں کے سیمپلز بھی رکھے گئے ہیں، تو کیا موجودہ حالات میں یا پرندے جو ہے جانوروں متاثر ہو رہے ہیں یا نہیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے؟ آپ کی علم کے مطابق جو اسٹڈی کیا ہے، کیا کہی؟ بالکل متاثر کیوں نہیں ہو رہے۔ انسان جو ہے مائگریشن کرتے ہیں، وہ ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ انسان اپنی ضروریات کے لیے اتنے جو ہے تو وہ بے حس میں کہہ سکتی ہوں کہ ہیں، کیونکہ ہم ان پرندوں کے ان کے جو گھونسلے ہوتے ہیں ان کو ختم کرتے ہیں۔ جب ہم ان کی رہنے کی جگہ کو ختم کرتے ہیں تو یہ پھر ایک جگہ سے، ایک سٹی سے دوسری سٹی میں منتقل ہوتے ہیں۔ دوسری بات، جو ہمارے پاس یہ ہم جانور ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہے، ان کا ہم شکار کرتے ہیں۔ ہم مسلسل جو ہے تو ان انوائرمنٹ کو خراب کرتے ہیں، اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یہ اینیملز ہم سے جو ہے تو اپنا انتقام لیں گے۔ جب ہم ان کے رہنے کی جگہ ختم کرتے ہیں، ان بہت سے جو ہمارے اینیملز ہیں ان کو ہم لوگ جو ہے تو ہنٹنگ کے ذریعے سے ختم کرتے ہیں، تو یہ بھی ہماری طرح ہی ان سب چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ جی بالکل، یقیناً آپ نے گفتگو سن لی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک میڈم بھی موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں، خصوصی طور پر جو مختلف تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ نصاب تو پڑھایا جا رہا ہے، مختلف قسم کے کورسز، نئے کورسز ہیں، لیکن اس طرح کی غیر نصابی سرگرمیاں طلباء و طالبات کی جو سکلز ہیں ان کو بڑھانے کے لیے کتنی ضروری، آپ کیا کہے گی؟ السلام علیکم، میں یہی کہوں گی کہ یہ اس طرح کے کمپٹیشنز وغیرہ بچوں کے لیے رکھے جائیں، کیونکہ بچے بک سے زیادہ ان انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں۔ ان کو کمپٹیشن کا موقع جائے، ان میں جو سکلز ہے ان سکلز کو ہم باہر لے کر آئے کہ وہ کتنا لرننگ کرتے، کیونکہ آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ دنیا جو ہے ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہی ہے، تو بچوں کو ہمیں تھیوری بکس پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایسی انوائرمنٹ میں بھی لے کر آنا چاہیے کہ وہ پریکٹیکل انوائرمنٹ میں سیکھے، چیزیں سیکھے، ان کے اندر جو کانفیڈنٹ ہے، ان کے جو سکلز ہے ان کو باہر لے کر آئے، اس طرح کمپٹیشن ماحول میں ان کو لے کر آئے تاکہ وہ چیزیں سیکھ کر خود کو کانفیڈنٹلی پریزنٹ کر سکے۔ اس سے بچوں میں سکلز بڑھتی ہے، تو میں یہی ایز اے ٹیچر ریفر کروں گی کہ بچوں کے اس طرح انوائرمنٹ میں بھی لے کر آیا جائے تاکہ ان کے سکلز کو ہم باہر لے کر آئے، ان کے جو بتانے کے طریقے ہیں، ان کے جو کانفیڈنس ہے وہ دنیا کے سامنے لے کر آ سکے۔ جی بالکل، یقیناً گفتگو آپ نے سن لی، طلبات کی بھی اور اساتذہ کی بھی، یہی ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس طرح سرکاری تعلیمی اداروں میں بھی، غیر سرکاری تعلیمی اداروں میں مختلف قسم کی جو مثبت سرگرمیاں ہیں اس کو فروغ دے، کیونکہ یہاں پہ جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یہاں پہ نمونے رکھے گئے ہیں، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، آرٹیفیشل جو انٹیلیجنس ہے اس حوالے سے، اور یا دیگر فوڈ کے اسٹال لگے ہیں، تو یقیناً طلبہ و طالبات اس وقت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔